السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بیٹا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے تو ہینڈ ریز کریں. ہینڈ ریز کریں آپ لوگ. چلیں ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ ہینڈ ڈاؤن کریں. آج ہم نے جو ہے سبق کاہلی اس کا جو ہمارا ریڈنگ رہ گئی تھی 1 پیج کی وہ شروع کرنی ہے. اس کو پڑھنا ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے. کاہلی سبق بیٹا اتنا مشکل نہیں ہے, صرف اس کو تھوڑا سا سمجھ کے آپ نے پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے اس کا خلاصہ یاد ہو جائے گا. اب اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو, یعنی ایک ایسے شخص کو دیکھو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو, یعنی اس کے جو خرچے ہیں, اخراجات کیا ہوں گے, خرچے, مناسب یعنی پوری ہو, اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ یعنی کوئی محنت و مشقت, چندہ یعنی زیادہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے, یعنی اس کو سخت محنت نہ کرنی پڑے. جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں, یہ بیٹا لفظ ہے ملکیوں, آپ نے اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. ملکیوں کا مطلب ہے جاگیرداروں. جاگیرداروں آپ کے نوٹس میں غلطی سے لکھا ہوا ہے کہ ملک سے تعلق رکھنے والے, لیکن آپ نے اس کا میننگ لکھنا ہے کہ جاگیردار. اور لا خراج داروں کا حال تھا. لا خراج داروں یعنی جو ٹیکس نہ ادا کرنے والے ہوں. لا خراج کا مطلب ٹیکس نہ ادا کرنا, ٹھیک ہے. لا خراج داروں ٹیکس نہ ادا کرنے والوں کا حال تھا. اور وہ اپنے دلی کنواں کو بھی جو ہے دلی کنواں کو یعنی دل کی طاقت کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا. یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف, یعنی جو جانوروں والی جاہلانہ باتیں جو ہوتی ہیں ان کی طرف مائل ہوتے جائیں گے. مائل یعنی اس کی طرف جھکاؤ ہو جانا, جھکاؤ آمادہ ہو جانا, مڑ جانا. مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا, یعنی کہ اس کو سیر و تفریح یا اس طرح کی آوارہ گردی ہے اس میں اس کا دل جو ہے وہ زیادہ لگے گا, تو اس کو اس کا کھانا جو ہے وہ پسند ہوگا. قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا. قمار بازی ہوتا ہے جوا کھیلنا, تماش بینی ہوتا ہے آوارہ گردی, آوارگی, بدکاری, اس کا عادی ہوگا یعنی عادت ہوگی. اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں یعنی اس کے جو دوسرے جاہل جانوروں والے خوبیاں رکھنے والے بھائی ہوں گے ان میں بھی ہوں گی. البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ یعنی پھوہڑ, بد سلیقہ, وحشی ہوتے ہیں. بد سلیقہ یعنی بے ترتیب ہونا, کوئی سلیقہ نہ ہونا. وحشی ہوتے ہیں یعنی جانور ہوتے ہیں, اور یہ ایک وزدار وحشی ہوتا ہے. وزدار کا مطلب کیا ہے, ایک رکھ رکھاؤ کرنے والا, تہذیب یافتہ, ٹھیک ہے. وہ اس طرح کا وحشی ہوگا, یعنی عادتیں اس میں بھی ویسی ہی ہوں گی, لیکن وہ کچھ اپنا بد سلیقہ جو ہے وہ دکھائیں گے. اور جو ہے حالانکہ وہ تعلیم یافتہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, لیکن کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دلی کنواں کو بیکار چھوڑا ہوا ہے, تو اس لیے ان کی یہ جو ہیں عادتیں وہ خراب ہوتی جائیں گی. اور ان کے بھائی جو ہوں گے یعنی وحشی جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے, ان میں بھی یہی تمام چیزیں ہوں گی, لیکن وہ پھوہڑ وغیرہ ہوں گے, بد سلیقہ ہوں گے. لیکن جو ہے یہ لوگ یہ تہذیب یافتہ وحشی ہوتے ہیں, یعنی کہ رکھ رکھاؤ رکھنے والے. ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی یعنی دل کی قوت اور قوت عقلی یعنی عقل کی قوت کو کام میں لانے کا موقع ملے. اور برخلاف اس کے یعنی خلاف توقع, برخلاف خلاف توقع, اور برعکس بھی آپ اس کا لکھ سکتے ہیں, قوت عقلی عقل کی قوت اس کے اور ولایتوں میں, ٹھیک ہے نا, باہر کے جو ملک ہوتے ہیں, اور خصوصاً انگلستان میں جس کو ہم انگلینڈ کہتے ہیں, برطانیہ کہتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں. اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے,
تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے، یعنی جانوروں والی عادت اس میں پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی یعنی دل کی قوت اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا، یعنی ہمیں اپنے دل کی اور عقل کی جو قوتیں ہیں ان کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا، تو جو ہے اس کے بعد اس کا بھی یہی سبب ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کیا، یعنی ہم نے سستی کی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس کام کے جو مواقع ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی جو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے، یعنی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ اس کو فالتو میں ہی رکھا ہوا ہے، اس کو بالکل کام میں استعمال میں نہیں لانا، بیکار چھوڑ دینا، استعمال میں نہ لانا۔ اگر ہم کو قوائے قلبی یعنی دل کی قوت اور قوت عقلی یعنی عقل کی قوت کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے، تو ہم کو اس کی فکر یعنی اس کی سوچ اور کوشش یعنی تگ و دو چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ کیوں کر مطلب کیسے؟ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو، یعنی کیسے دور ہو۔ رفع کا مطلب دور۔ غرض کے کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے۔ لازم یعنی ضروری، مصروف مشغول، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام یعنی ان کو مکمل کرنے کی فکر اور مستعدی رہے۔ مستعدی ہوتا ہے ایک جو تیاری ہے، اس میں لگے رہنا۔ اس کے بعد ہے جب تک ہمارے قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، یعنی ہم اس عادت کو جب تک نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے، یعنی تب تک ہم اپنی قوم کی بہتری ممکن نہیں بنا سکتے۔ یہ بیٹا سبق تھا جس میں سر سید احمد خان نے کاہلی کے اصل مطلب جو ہے اس سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ یہ سبق ان کی کتاب ہے مقالات سر سید، اس کے حصہ پنجم، اس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے جس کا نام تھا کاہلی، یعنی مضمون ہے ایک۔ اور اب بیٹا اس کے مختصر جوابات ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، وہ یہ ہیں کہ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے۔ اب جو ہے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے، اب ہم یہاں پہ اس کا آنسر کیا لکھیں گے کہ آپ کے نوٹس میں بیٹا یہ آنسر تمام موجود ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کاہل اور حیوان صفت ہو جانا، کاہل اور حیوان صفت ہو جانا ہے۔ اس کا مطلب انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ جب وہ اپنے دلی قوہ کو بیکار ڈال دیتا ہے۔ انسان اس وقت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے جب وہ اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں رہنا کیوں لازم ہے۔ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں رہنا، مصروف رہنا اس لیے لازم ہے تاکہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فکر مند اور مستعد رہیں اور ہمارے اندرونی قوہ زندہ رہیں۔ یہ بیٹا آپ کے نوٹس میں آنسر ان کے موجود ہیں۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ قوم کی بہتری ممکن ہے، قوم کی بہتری اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کاہلی چھوڑ دیں اور دل کو بیکار پڑا نہ رہنے دیں۔ یہ بیٹا اس کا آنسر ہے۔ اب جو ہے آگے ایم سی کیوز ہیں۔ ایم سی کیوز ہیں کہ آپ نے پہلا دیکھنا ہے کہ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے، روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے محنت۔ اس کا جو سیکنڈ والا آپشن ہے محنت، اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں
روزانہ محنت کرنے والے، ٹھیک ہے، روزانہ محنت کرنے والے، ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنے اندرونی قوہ کو زندہ رکھے۔ یہ چوتھے والا جو آپشن ہے یہ اس کا ہے۔ قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر۔ اب آگے بیٹا یہ خالی جگہ ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کیا ہے؟ کاہلی۔ جب اس کے دلی قوہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ کس میں پڑ جاتا ہے؟ حیوانی خصلت میں۔ اب جو ہے ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ اس کا پہلے والا جو آپشن ہے یہ اس میں ہے، کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے۔ اب جو ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اب یہ ہے کاہلی، اس کا کیا آئے گا؟ چستی، ٹھیک ہے، کاہلی کا کیا ہوگا؟ چستی۔ اس کے بعد ہے عقل، ان کے کیونکہ الٹ الفاظ لکھنے، عقل کا کیا ہوگا؟ نادانی۔ عارضی مستقل، وحشی مہذب، شک یقین، مصروف کا ہے فارغ، مصروف فارغ، بیکار۔ یہ کیونکہ دو دو تین تین ان کے ہوتے ہیں، کئی دفعہ متضاد میں کوئی اور آ جاتے ہیں، تو آپ نے یہ سارے یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے درست بیان کے آگے درست اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگائے۔ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، یہ درست ہے بیٹا۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ضروری ہے۔ یہ آپ نے بیٹا بک میں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ ریڈنگ میں کون سے لفظ جو ہیں وہ کس طرح سے دیے گئے ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، یہ سچ ہے، ٹھیک ہے۔ بک میں اس طرح کا جملہ ہے تو آپ نے اس کو غلط کرنا ہے۔ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ درست ہے۔ اس کے بعد اعراب والا ہے، یہ بیٹا آپ نہیں کرو گے۔ سر سید نے اس مضمون میں دو طرح کی کاہلی میں فرق بیان کیا ہے، ایک وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، اور دوسری وہ کاہلی ہے جس میں انسان کے دلی قوہ بیکاری میں پڑ جاتے ہیں، اور سر سید نے دوسری والی جو کاہلی ہے اس کو زیادہ برا قرار دیا ہے۔ اس کے بعد یہ بیٹا ایم سی کیوز کے لیے آپ یاد رکھو گے کہ مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، یعنی یہ عربی کا لفظ ہے۔ کس زبان کا ہے؟ عربی کا ہے، جس کے لغوی معنی آپ نے پھر یہ دیکھنے ہیں ایم سی کیوز کے لیے۔ اس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے۔ اس میں کیا ہے کہ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں۔ یہ بیٹا موضوع کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا مضمون لکھ رہے ہیں جیسے کسی شخصیت کے حوالے سے ہے تو اس میں تو ہم اس کے مخالف یا اس کے حق میں کوئی بیان نہیں دیں گے، تو یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے، بحث کی جاتی ہے اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے اور موضوع کے چیدہ پہلوؤں پر دلچسپ پیرائے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے، کہ یہ نہیں کیا جاتا کہ اس کو بہت زیادہ لمبا کھینچ کر بیان کیا جائے، بلکہ اس کے جو اہم پہلو ہوتے ہیں صرف ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ یوں تو مضمون کی کئی قسمیں، علمی، تاریخی، تنقیدی، سوانی۔ یہ علمی یعنی علم کے بارے میں، تاریخی تاریخ سے متعلق، تنقیدی جس میں کسی کے بارے میں تنقید کی جائے، سوانی یعنی کسی کے حالات زندگی لکھے جائیں، فلسفیانہ جس میں اپنی ہی فلسفی بیان کی جائے، جیسے کہ اگر ہم کاہلی کا دیکھیں تو اس میں
جو ہے سر سید نے اپنا ہی ایک جو سوچ ہے، فکر ہے، اس کو بیان کیا ہے. سائنسی یعنی سائنس کے متعلق اصلاحی جس سے رہنمائی ہو سکے، ادبی ادب سے متعلق تاہم ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے، جس میں کہانی نہ ہو، خیالات ہوں، تاثرات اور جذبات ہوں. یہ جو چیز ہے یہ ہم نے اس میں دیکھنی ہے. آگے بیٹا جو ہے ہمارا یہ سبق یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، جس میں آپ کا جو لاسٹ والا پیراگراف ہے اس میں اب آپ دیکھ لیں کہ نثر پارے کی تشریح کے حوالے سے آپ کون سے پیراگراف کرو گے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں بیٹا، یہاں پر ہے کہ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو. اب یہ بیٹا جو پیراگراف ہے نا، اس میں کیونکہ اس سبق میں کافی زیادہ ہے پیراگراف جن کو آپ نے کرنا ہے. ابھی آپ یہ والا کرو گے کہ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو، یہاں سے لے کر بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا. تو اس کا حال کیا ہوگا، یہ بیٹا پہلی 3 لائنیں ہیں. سیکنڈ پیج کا فرسٹ پیراگراف، اس کی یہ 2.5 لائن جو ہیں یہ آپ نے اس میں کر لینا ہے. ٹھیک ہے نا. نثر پارے کی تشریح میں اس کے بعد جو اگلا پیراگراف ہے وہ ہے ہمارا، یہاں سے ہم کریں گے ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوت دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برعکس اس کے اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں. اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے. یہاں تک بیٹا آپ نے اس کو پیراگراف کو کر لینا. یہ آپ کے 5 پیراگراف ہو گئے. پہلے پیج میں سے 3 تھے، اس میں سے 2 ہو گئے. تو آپ نے ان کو کرنا ہے. جب اسکول آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 اور پیراگراف بھی اس میں سے ہم کر لیں گے، تاکہ ہماری جو ہے پورے سبق کی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے. ان کو بیٹا ساتھ ساتھ اگر آپ رجسٹر پر نہیں کر رہے ہیں تو لوز شیٹ پر پریکٹس لازمی کریں. جو بھی آپ کو یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے اس کو جب ساتھ ساتھ کرو گے، اب آپ کے پیپر کیونکہ ختم ہے، آپ نے صرف جو پڑھایا جا رہا ہے اسی کو یاد کرنا ہوتا ہے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے کرو. سر سید کے بارے میں، ان کے تعارف کے حوالے سے، ایم سی کیوز، کاہلی سبق کے حوالے سے، یہ نثر پاروں کی جو تشریح ہے ان کی خود پریکٹس کریں. 5 پیراگراف ہیں، لوز شیٹ پر کریں. اس کے بعد جیسے ہی اسکول انشاءاللہ تعالیٰ اوپن ہوتے ہیں تو پھر آپ اس میں مجھے چیک کروائیے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کام ساتھ ساتھ کر لینا. اب اس کے متعلق کوئی بھی بیٹا سوال پوچھنا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ہینڈ ریز کر کے، کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا اس سبق کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہوں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی بیٹا نور فاطمہ. نور فاطمہ. السلام نور فاطمہ جی بیٹا. علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام جی. ٹیچر وہ میں نے آپ سے کہنا تھا کہ آپ پلیز ایک بار نا یہ ٹیچر پیراگراف مجھے مارک کروا دیں. ٹیچر میں کل کا لیکچر نہیں لے سکی تھی. کوئی بات نہیں بیٹا، وہ یوٹیوب پہ بھی آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا. اوکے ٹیچر. جی کون سا پیراگراف، یہ جو ابھی میں نے کروائے ہیں کہ کل والے؟ ٹیچر کل والے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، وہ میں بھی کروا دیتی ہوں آپ کو. میں نے کہا شاید آج والے جو ہیں وہ کرنے ہیں. اور مجھے کل